بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اللہ پاک جو ہے وہ آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ ناظرین اکرام، اس میں ہم چیلنجنگ اینڈ ادرس پیٹرنٹی لیجیٹیمیسی انڈر سیکشن 42 آف SRA 1870 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877۔ ناظرین اکرام، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، لیٹسٹ فیصلہ ہے۔ اس میں ایک بچی کی ولدیت کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ اس کی بچی نہیں ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی فیصلہ دے چکی ہے کہ اگر اپنی زندگی میں باپ کسی کی ولدیت چینج نہیں کرتا جس کا نام اس کی لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس کی بیٹی یا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، CMA نمبر 3492/2022 اینڈ CPLA نمبر 3842/2022 منیر حسین ورسز رفت شمیم وغیرہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ۔ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی، مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل نے اس کیس کو سنا۔ ناظرین اکرام، اس میں جو ایشو ہے، ویدر چیلنجنگ اینڈ ادرس پیٹرنٹی لیجیٹیمیسی از این assertion آف ونس اون لیگل کریکٹر ان ٹرم آف سیکشن 42 آف دا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کی پیٹرنٹی لیجیٹیمیسی، اس کے باپ کی طرف سے اس کا صحیح ہونا، یعنی کہ وہ اس کی اولاد، اس کا باپ کی ولدیت درست ہے یا نہیں ہے، وہ یہ بات اس کو چیلنج کرنا، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ جو چیلنج کرنے والا ہے اس کو کوئی قانونی حق حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اس میں ڈسکس کی گئی ہے۔ دا پٹیشنر ہیڈ فائلڈ، پٹیشنر جو ہے یہ منیر حسین وغیرہ ہیں، انہوں نے ایک فائل کی جس میں یہ الزام لگایا کہ طوبیٰ جو ہے وہ اظہر حسین کی بیٹی نہیں ہے بلکہ وہ محمد ظریف کی بیٹی ہے۔ تاہم ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ طوبیٰ جو ہے یہ اظہر حسین کی بیٹی ہے۔ Nothing much turns on this application as the petition for leave to appeal has been filed within time۔ یہ اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ آئے ہیں جناب اس بات کو لے کے۔ The learned counsel for the petitioner states that petitioners are the siblings of Azhar Hussain who died issueless on 4 June 2013۔ انہوں نے کہا جناب ہم اظہر حسین کی اولاد ہیں، اظہر حسین کے بہن بھائی ہیں جو کہ ایشو لیس فوت ہو گیا۔ ذرا پراپرٹی کا معاملہ تھا، اظہر حسین کے بہن بھائی ہیں، سبلنگز ہیں، جو کہ 4 جون 2013 کو فوت ہوا۔ دا لرنر کونسل سبمٹ دیٹ اظہر حسین ایڈہیئر ٹو دا سنی حنفی فقہ آف اسلامک شریعہ۔ تو انہوں نے کہا جناب کہ اس کا تعلق سنی حنفی فقہ سے تھا اظہر حسین کا۔ if طوبیٰ is taken to be the daughter of Azhar Hussain, then their share in the estate of Azhar Hussain would be significantly reduced۔ اگر اس کو طوبیٰ کو اس کی بیٹی اظہر حسین کی مان لیا جائے تو ان کا پھر حصہ اس کے بہن بھائیوں کا کم ہو جائے گا اظہر حسین کے۔ It is admitted that Azhar Hussain was married to رفت شمیم۔ یہ بات مانی جائے، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اس کی شادی رفت شمیم سے ہوئی جو کہ رسپونڈنٹ نمبر 1 ہے۔ The case of the petitioner plaintiff in the suit was that طوبیٰ was actually the daughter of محمد ظریف۔ پٹیشنر کہتا ہے جی یہ محمد ظریف کی بیٹی ہے، اظہر حسین کی نہیں ہے۔ The suit was filed on 29 جنوری 2014 کو یہ کیس فائل کیا گیا۔ That is about 7 months after the death of اظہر حسین۔ اظہر حسین کی فوتگی کے 7 ماہ کے بعد۔ When طوبیٰ was as per learned counsel age، اس وقت طوبیٰ صاحب کی 17 سال عمر تھی۔ ایڈمٹلی طوبیٰ واز brought up by اظہر حسین۔ یہ مانا جا رہا ہے کہ اس کو پرورش اظہر حسین اور اس کی بیوی رفت شمیم نے کی ایز دیئر ڈاٹر
and as long as Azhar Hussain lived, her paternity was not questioned by the petitioner. جب تک اظہر حسین زندہ رہا اس وقت تک طوبہ کی ولدیت کے متعلق کوئی کویسچن نہیں کیا گیا. یہ ایسا صرف ڈیڈ سو آفٹر دا فادر اظہر حسین ہیڈ ڈپارٹیڈ فرام دس ورلڈ. اس وقت یہ کیا گیا جب اظہر حسین اس کا والد فوت ہو گیا. ماں جو ہے وہ شمیم، رفعت شمیم جو ہے، اس نے بھی یہ حلف دیا، مانا کہ طوبہ جو ہے وہ ان کی بیٹی ہے. دا لرنر جج آف دا ہائی کورٹ ہیز ریفرڈ. اس حوالے سے جو ریفرنس دیا ہائی کورٹ میں جب فیصلہ کیا گیا اس کیس کا، تو اس میں انہوں نے لائلہ قیوم ورسز فؤاد قیوم PLD 2019 سپریم کورٹ 449 کا حوالہ دیا، which had considered in detail the scope of declaratory suit filed under Section 42 of the Specific Relief Act 1877. And like in that case, the paternity of another was denied by the plaintiffs. In other words, the plaintiffs petitioners herein through their suit sought a negative declaration. After considering the scope of the said Section 42 and the proceeding, this court held in Laila Qayyum case that to challenge another's paternity legitimacy was not an assertion of one's own legal character in terms of Section 42. اس میں یہ ہیلڈ کیا گیا جو PLD 2019 سپریم کورٹ 449 ہے کہ کسی کی پیٹرنٹی، کسی کی جو ہے ولدیت کو چیلنج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ سچے ہیں. However, a person whose legal character including paternity was being denied, such person could file a suit to claim it. اگر کسی شخص کی پیٹرنٹی کو، اس کی ولدیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو وہ اس کو کلیم کر سکتا ہے. But the instant case is not such as case. لیکن یہ کیس جو ایسا کیس نہیں ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس بچی کا. In Laila Qayyum case, the plaintiff lacked legal character under Section 42 of the Specific Relief Act 1877 and the same principle is attracted in this case. ناظرین کرام، کسی بھی بچے کی جو ہے کسی بھی شخص کی آپ پیٹرنٹی کو چیلنج نہیں کر سکتے. اگر تو اس کا جس نے اس کو ولدیت دی ہوئی ہے اور وہ اپنی زندگی میں کہہ دیتا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، پھر تو چلو بات مان لی جائے. لیکن اس کی زندگی کے بعد اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر عدالت نے اسے منع کر دیا ہے. اور اس حوالے سے بڑا سخت آرڈر کیا گیا ہے کہ کسی کی بھی ولدیت کو چیلنج کرنا اور اس کے لیے DNA ٹیسٹ کا کہنا، میڈیکل کروانے کا کہنا جو ہے یہ غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ بڑا کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ کسی کی پیٹرنٹی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اس حوالے سے بہت جو ہے وہ واضح طور پر یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی کہ کسی کی ولدیت چیک کرانے کے لیے DNA ٹیسٹ کرانا جو ہے وہ قانوناً جرم قرار دیا گیا. یہ بات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں PLD 2019 SC 449 میں یہ قرار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ فری لیڈی کین ناٹ بی کمپیلڈ ٹو گیو اے سیمپل فار DNA ٹیسٹنگ ایز اٹ وڈ وائلیٹ ہر لیبرٹی. ایک آزاد خاتون کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ DNA ٹیسٹ کرائے تاکہ اس کی پیٹرنٹی کا پتہ چل سکے کہ اس کا باپ کون ہے. If a sample is forcefully taken from lady to determine her paternity, it would violate her liberty, dignity and privacy, which Article 14 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan guarantees to a free person. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ زبردستی کسی سے ٹیسٹ کروانے کا اس کو کہتا ہے تو یہ وائلیشن ہے آرٹیکل 14 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی. اس لیے وہ بچی جو ہے خواہ وہ اڈاپٹڈ تھی یا نہیں تھی، اگر اس کے باپ نے اپنی زندگی میں اس کے نام کو نہیں اپنا نام دے دیا تو پھر اب اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا. طوبہ کا یہی جو ہے وہ سٹانس
کامیاب رہا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.